السلام علیکم، ویلکم بیک ایٹ سول ہیلنگ کنسلٹنسی۔ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں سارا، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج ہم بات کریں گے اینگر کے حوالے سے۔ اینگر مطلب غصہ۔ غصہ بالکل نارمل صحت مند انسانی ایموشن ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بہت سی خرابیوں کی وجہ بنتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں غصہ کرنے کے بعد پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہمیں غصہ آئے تو ہمیں بیہیو کیسے کرنا ہے، کیسا رویہ ہونا چاہیے ہمارا، رائٹ۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا کیوں ہے۔ غصہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اسے کیٹیگرائز کریں تو عموماً غصہ آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹرنل فیکٹرز اور ایک ہوتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز۔ انٹرنل فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ گیا، کسی انسان نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے یا ہماری باؤنڈریز کو پش کریے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اور ایکسٹرنل فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ آفس میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس پر غصہ آ گیا ہے، یا کوئی ریلیشن شپ بریک ہو گیا ہے اس پر غصہ آ گیا ہے، یا گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم غصہ محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن غصہ آلدو صحت مند ایموشن ہے، ایک بالکل باقی ایموشنز کی طرح، لیکن یہ اگر غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ مختلف طرح سے ہمیں اثر انداز بھی کرتا ہے۔ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے بات چیت کرنے یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ تو غصے کی حالت میں صحت مند اور نتیجہ خیز انداز میں بات چیت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور خود سے اسے کوپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، اور لیکن اگر پھر بھی وہ مینیج نہیں کر پاتے تو بہت سے جسمانی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سر میں درد، پیٹ میں درد، نیند میں کمی، ڈپریشن یا پھر ہارٹ اٹیک۔ عموماً دو طرح سے لوگ جو ہیں وہ غصے کو ٹیکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے وہ ہے غصے کا اظہار کرنا۔ غصے کا اظہار کس طرح سے کرنا؟ اس طرح سے کہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ابیوزو لینگویج کا استعمال کریں، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں، رائٹ۔ اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو غصے کو اپنے اندر ہی اندر دباتے ہیں، اور غصے کو دبانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئی وانٹڈ ٹو بی اے گڈ گرل اور آئی وانٹڈ ٹو بی اے گڈ بوائے، کہ کسی کو ایسا نہیں لگے کہ میں تو مس بیہیو کرتا ہوں۔ لیکن دونوں ہی طریقہ کار غیر صحت مند ہیں، انہیلدی پیٹرنز ہیں۔ جو انسان دوسروں پر چیختا ہے، چلاتا ہے، ابیوزو لینگویج کا استعمال کرتا ہے، دراصل وہ دوسروں کی باؤنڈریز کو پش کرتا ہے، اور جو انسان اپنے ہی اندر غصے کو دباتا رہتا ہے وہ اپنی ہی باؤنڈریز کو پش کرتا رہتا ہے، اور دونوں کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ دونوں ہی طریقے غیر صحت مند ہیں تو سوال یہ ہے کہ صحت مند طریقہ کیا ہو سکتا ہے غصے کا اظہار کرنے کا۔ تو اب ہم اس بارے میں بات کریں گے کون سی بہتر اینگر مینجمنٹ سکلز ہیں جو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ مائنڈ فلنس، آئی ہوپ آپ لوگوں نے شاید اس بارے میں سنا ہو۔ مائنڈ فلنس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جیسے یوگا ہم کرتے ہیں عموماً، یوگا میں ہمارا پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ ہمارے پر، ہماری باڈی پر ہوتا ہے، رائٹ۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ تو مائنڈ فلنس جو ہے وہ بہت ہی بہترین اینگر مینجمنٹ اسکل ہے جو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ عموماً جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے، یا ہماری فیس جو ہے وہ زور سے ہم بند کر لیتے ہیں، ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں کرنی ہے، اگر آپ کو یہ تمام کیفیات محسوس ہو رہی ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے گہرا سانس لینا۔ کہ آپ نے سب سے پہلے، آپ کو غصہ محسوس ہو تو آپ نے گہرا سانس لینا ہے، کیونکہ گہرے سانس سے یہ ہوگا کہ آپ امبیلنس کی طرف چلے گئیں، وہ تمام نارمل ہو جائیں گی اور اپنی جگہ پر آ جائیں گی، ریگولیٹ ہو جائیں گی۔ سو فرسٹ اسٹیپ از ٹیک اے ڈیپ بریتھ، اینڈ دا سیکنڈ ون از نیم یور ایموشن۔ آپ نے اپنی فیلنگس کو، اپنے ایموشنس کو نام دینا ہے۔ جب ہم اپنے ایموشنس کو نام دیتے ہیں، جتنے فزیولوجیکل چینجز آپ کے اندر آ رہے ہیں، جب ہم انہیں نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے اینگر کو ایک بریک دیتے ہیں، کہ آلدو کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ افسوس کا، اور ان تمام چیزوں میں وہ یہ بھول جاتے ہیں
کہ انہیں ریاکٹ کیسے کرنا ہے. تو ہمیں جو سیکنڈ کام کرنا ہے بریتھ کے بعد وہ یہ ہے کہ ہمیں نام دینا ہے اپنی ایموشنس کو. اینڈ فائنلی آپ نے اس کو نام دے دیا. اب آپ کو انکوائر کرنا ہے. رائٹ, انکوائر کیا کرنا ہے؟ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو عموماً غصہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے, یا تو ہمارے بارے میں یا تو ہمارے ارد گرد کی چیز کے بارے میں. کیا چیز ہے جو انوائرمنٹ میں ہمیں اس رسپانس کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور اب ہمیں کیا ایکشن کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں غصہ ہمیں سگنل دے رہا ہوتا ہے دیر از سم تھنگ رانگ ان دا انوائرمنٹ اور اراؤنڈ یو. تو ہمیں اس چیز پر دھیان دینا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جس پر میں اس طرح کے سمٹمز کو محسوس کر رہا ہوں, کہ اب مجھے کیا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. تو اب میں اس کو ایک شارٹ سمری میں بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے ہم نے گہرا سانس لینا ہے. سیکنڈ, ہم نے اپنے اندر جو فزیولوجیکل چینجز آ رہی ہیں ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ایموشن کو نام دینا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از اٹس ٹائم ٹو انکوائر کہ کیا چیز ہے انوائرمنٹ میں جو کہ مجھے اس رسپانس کی طرف لے کر جا رہی ہے, اس کو انکوائر کرنا ہے. اور لاسٹ ون از کہ اب مجھے کیا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ سیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.